کہ یہ ایک حبشی تھے اور یہودیوں کے قلعے میں یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو جب ان کی جنگی تیاریاں ہوئی نا تو حضرت اسود رائی نے کہا تم کیا کر رہے ہو، کس کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو جو اتنی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ جو کہ ان کے دل میں حضور کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا کہ ایسا کون شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. چنانچہ یہ بکریاں چرانے کے لیے قلعے سے نکلے اور بکریاں چراتے چراتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور حضور سیدھا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. چنانچہ حضور سے انہوں نے چند باتیں کی اور حضور سیدھا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا. تو انہوں نے عرض کیا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداوند کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی. انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریاں مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں گی. چنانچہ حضور کا یہ معجزہ ہی تھا کہ خیبر سے مدینہ یہ 300 میل کی دوری پر ہے، 300 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہاں سے حضرت اسود رائی نے بکریوں کو ہانکا اور وہ 300 کلومیٹر دور بالکل عین رستے پر چلتے چلتے اپنے مالکوں کے پاس پہنچے. یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام لاتے ہی نا مسلمان کے اندر سب سے پہلا جو جذبہ ابھرتا وہ ہوتا ہے دیانت داری کا. کسی کے ساتھ خیانت نہ کی جائے اگر اس کے سامنے دشمن ہی کیوں نہ ہو. اور حضور نے بھی تعلیم کیسی زبردست دی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ یہودی تو ہمارے دشمن ہیں ان کے مال کا قبضہ کر لو، یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے. فرمایا کہ جنگ ہوگی ان سے وہ تو ہوگی لیکن تم ان کا یہ جو مال ہے ان کی طرف ہانک دو، کیونکہ پہلے مال و دولت یہی ہوا کرتے تھے، مویشی سونا چاندی. تو حضور نے ان کے بکریوں کو ان کی طرف روانہ کروا دیا. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی بددیانتی نہیں کرتے. تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. یہاں تو ہر دوسرا شخص اپنے ہی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اسی لیے پستی کا بھی شکار ہے. اگر بددیانتی ہماری عادتوں سے نکل جائے، ہم خلوص کے ساتھ باامانت بن جائیں تو یقین کریں کہ معاشرہ ترقی پا جائے، مسلمانوں کو پھر سے کھویا وہ وقار مل جائے. بہرحال یہ اسود رائی نے بکریاں روانہ کی اور پھر حضور کے ساتھ حضور کی فوج میں شامل ہو گئے. میدان لگا، لڑائی ہوئی اور حضرت اسود رائی شہید ہو گئے. نہ ایک نماز پڑھی نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بہت کم عرصے کے اندر بہت بڑا اجر پا لیا. پتہ ہے تمہیں اسود رائی کو اس نے خیبر میں شہادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں محل عطا فرمایا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے اسے 2 حوریں عطا کی ہیں، اسے جنت میں ملی، اسے محل بھی ملا، اسے حوریں بھی ملی. میں نے کہا بات کیا ہے؟ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا،
تو جواب آیا ایمان لایا اور اسلام کا دفاع کیا. اسلام کا دفاع کرنے کی برکت سے اللہ نے اسے جنت بھی دی, جنتی محل بھی دیا اور جنتی حوریں بھی عطا فرمائی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس نے عمل قلیل کیا, اسے اجر بہت زیادہ دیا گیا. صرف ایمان اور دفاع اسلام کی برکت سے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. یہ سوچ ہمارے میں نہیں ہے. ہم لوگ تو دفاع اسلام سے ہی جڑا ہیں. جب بھی اسلام کی دفاع کی بات آتی ہے ہمیں اپنا گھر یاد آتا ہے, اپنے بچے یاد آتے ہیں, ہمیں اپنی بیویاں یاد آتی ہیں, تو ہمیں اپنا کاروبار یاد آتا ہے. اگر ایسے ہی نہیں ملا کرتے, صرف زبان سے سب کچھ قربان نہیں ہوتا, عملاً بھی تاجدار ختم نبوت سب کچھ قربان کرنا پڑے گا, تب جا کے یہ سعادتیں ملیں گی.